اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم آیت نمبر 15 سوری آیت نمبر 44 یہاں پہ سورہ ہجر لکھا ہوا ہے وہ دیکھ کے پڑھ دیے. چلے آیت نمبر 44. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ٹھیک ہے. وانذر الناس اور انذر ڈراؤ خبردار کرو آگاہ کرو الناس لوگوں کو یوم یاتیہم اس دن سے جس دن آ جائے گا ان کے پاس العذاب عذاب یعنی کون سا عذاب؟ قیامت کا عذاب یا ویسے بھی انسان میں موت جو ہوتی ہے اس کے لیے اس کا ایک مزہ ہو جاتا ہے نا کہ اب تو ختم ہو گئی زندگی. اور خبردار کر دو لیکن یہاں پر جو ہے نا العذاب ہے تو قیامت کا عذاب. اور خبردار کر دو لوگوں کو اس دن سے جس دن کیا ہوگا آئے گا ان کے پاس عذاب فیقولو پھر وہ کہیں گے الذین ظلموا کون کہیں گے؟ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ربنا اے ہمارے رب اخرنا ہمیں تاخیر یعنی مہلت دے ہے نا ہمارے لیے تھوڑا ربنا اے ہمارے رب اخرنا مہلت دے ہمیں الی اجل قریب کی مدت تک تھوڑے سے پیریڈ کے لیے ہمارا وقت کیا کر دے ایکسٹینڈ کر دے. اے ہمارے رب مہلت دے ہمیں الی طرف تک اجل قریب کی مدت تک نجب دعوت کا نجب ہم جواب دیں دعوت کا تیری دعوت کا ہم تیری پکار کا جواب دیں ونتبی اور ہم اتباع کریں پیروی کریں رسول کی تمام رسول الرسول تیرے رسولوں کی جتنے بھی تیرے رسول گزرے ہم ان کی پیروی کریں. اولم کیا اور نہیں تکونو تم سب تھے تم قسمیں کھاتے تھے من قبلو اس سے پہلے ما لکم من زوال نہیں ہے تمہارے لیے من زوال کوئی زوال تم کبھی ختم ہی نہیں ہونے والے. اور خبردار کر دو لوگوں کو اس دن سے کہ آ جائے گا ان کے پاس عذاب پھر وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اے ہمارے رب مہلت دے دے ہمیں ایک قریب کی مدت تک ہم جواب دیں گے تیری دعوت تیری پکار کا اور ہم اتباع کریں گے رسولوں کی پیروی کریں گے. کیا اور نہیں تم سب تھے تم قسمیں کھاتے تھے اس سے پہلے کہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی زوال یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آخرت کے وقت کا معاملہ بتا رہے ہیں کہ جو ظالم ہوں گے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عذاب دکھائیں گے ٹھیک ہے یعنی یہ قیامت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا جہنم کا بھی عذاب. تو عذاب دیکھ کر یہ کیا کہیں گے یا اللہ ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دے اب کی بار ہم کیا ہو جائیں گے بڑے فرما بردار بندے بن کے دکھائیں گے جو تو کہے گا وہ مانیں گے جو رسول کہیں گے وہ مانیں گے اور ہم کیا کریں گے ہر تیری دعوت پر لبیک کہیں گے ہر بات کا جواب دیں گے اور ہر رسول کی اتباع کریں گے کوئی کسی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم اطاعت گزار بن جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ تم تو بڑی قسمیں ایسے کھایا کرتے تھے کہ بھائی ہمیں تو زوال ہی نہیں ہے ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے دنیا میں کر لو ایسے گزار لو جیسے کہ تمہارے لیے کبھی خاتمہ ہی نہیں تھا. آج مطلب عذاب کو دیکھ کر تم کہتے ہو کہ ہمیں مہلت دی جائے. ٹھیک ہے چلے ریپیٹ کریں. ساکن الذین انفسکم وتبین لکم کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال. آیت نمبر 45. وسکنتم اور
سکن تم، ہاں مسکنت اختیار کی تم نے، تم ٹھہرے، تم رہے، فی مساکنی، ان دو مساکنی مسکن کا مکانوں میں کیا، اور تم ٹھہرے رہے مکانوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی نفسوں پر، لکم اور نہ ہم نے بہم ان کے ساتھ، مطلب کیا معاملہ کیا ہم نے ان کے ساتھ، وضربنا اور ہم نے مثال آیا تو ضربہ کا مطلب کیا ہوگا؟ دینا، ٹھیک ہے، بیان کرنا، اور ضربہ کا ریئل میننگ کیا ہوتا ہے؟ مارنا، ہے نا، ٹو ہٹ، مارنا ہوتا ہے ضربہ کا مطلب، لیکن جب مثال کے ساتھ ضربہ آئے گا تو اس کا مطلب مثال دینا، مثال بیان کرنا، اور بیان کی ہم نے اور دی ہم نے لکم تمہارے لیے امثال مثالیں، بہت سی مثالیں، اور تم ٹھہرے رہے، تم نے سکونت اختیار کی، تم مکان میں رہے، کس کے مکانوں میں؟ الذین ظلموا ان لوگ جنہوں نے کیا ان کی نفسوں پر، اور دی ہم نے لکم تمہارے لیے مثالیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم تو بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہمیں تو کوئی فنا نہیں ہونا ہے، اور حالانکہ تم ان لوگوں کی بستیوں میں ٹھہرے ہوئے تھے جو پہلے فنا ہو چکے تھے، یعنی کہ ایک جب کسی بستی کو زوال آتا ہے تو دوسرے لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں نا، ایک مطلب ایک ایسا تو نہیں ہے کہ جس نے رہا وہ شروع سے قیامت تک وہ ایک ہی جگہ پر رہے گا، لوگ آتے ہیں وہی جگہ پر مر جاتے ہیں، دوسرے ان کی جگہ پر بس جاتے ہیں، ہے نا، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم تو ایسے لوگوں کی بستیوں میں ٹھہرے رہ گئے، یعنی انہی لوگوں کی جگہ پر رہتے رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور ہم نے پھر ان کو نیست و نابود بھی کر دیا، ان کو تمہارے سامنے، دیکھیں ہر انسان دنیا میں آتا ہے تو پھر وہ اس کا مرنا لازمی ہے، انسان جب زندہ ہوتا ہے نا تو وہ اپنی موت لکھوا کر لاتا ہے، ہر کسی کی فنا اللہ نے پہلے ہی طے کر دی ہوئی ہے، تو یہاں پر جنہوں نے ظلم کیا ان کا تو عذاب والا معاملہ ہے، ان کا تو سخت والا معاملہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائے، اب جیسے یہ عرب میں تھے نا، اور عرب میں آس پاس میں کون سی بستیاں تھی؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا سورہ ہود میں، کون سی بستیاں تھی جو عرب کے نیچے کی طرف سے پھر وہ بیچ میں آئے تھے، ہم نے ایکسپلین کیا تھا، عاد اور سمود، یہ جو تھی، جب یہ جو یمن وغیرہ کے علاقے سے یہ جو نا یہ نیچے کی طرف یہ پورا صحرائے عرب ہے، اس کے نیچے نیچے یمن ہے، اور پھر اسی کے یہاں پر لگ کر یہ سارے لوگ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا بستی چھوڑ کر چلے جاؤ، تو وہ کیا کر رہے تھے کہ یہاں پر نیچے کی طرف آ کر ٹھہر گئے تھے، پھر اس کے بعد سوری لوط علیہ السلام کو ہم کہہ رہے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد یہ جو لوگ تھے نا یہاں پر نیچے کی طرف آ کے ٹھہر گئے تھے عرب کے سائڈ میں، تو وہ سارے عاد تھے، پھر انہوں نے پھر کیا ہوا، یہ عاد والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ کون سی عاد کی بستی کس کی ہے، کون سے نبی آئے تھے عاد کس طرف، قوم عاد کی طرف، سمود کی طرف صالح، سا یاد رکھے، سمود صالح، اور عاد کی طرف لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، تو صالح علیہ السلام جو آئے ہیں کس کی طرف آئے ہیں؟ سمود، عاد کی طرف، شعیب علیہ السلام تو مدین، اصحاب تو یاد رکھیں عاد ہود، عاد کے پاس ہود علیہ السلام آئے ہیں، سمود کے پاس صالح علیہ السلام آئے، تو یہ جو عرب کا جو نچلا حصہ تھا نا، یہ سدن جو ڈیزرٹ تھا، یہاں سینٹر کا جو ایریا وہاں پر آ کے یہ وہ ہو گئے تھے، گئے، اور باقی سب کو نیست و نابود کر دیا گیا، تو وہ جو بیچ میں تھے وہ سمود بن گئے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کے پاس صالح علیہ السلام آئے، تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عاد اور سمود سب کو کیا کیا، ان کے مسکنوں میں کیا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، انہوں نے ظلم کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ انہیں تباہ کر دیا، اور اللہ تمہیں مثالیں دیتا ہے، کیوں مثالیں دیتا ہے؟ ہاں، تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کرو، کہ تم قیامت میں جا کے یہ نہ کہو کہ بھائی اللہ ہمیں ہمارے مہلت دے دیا، تمہیں دنیا میں بہت مہلتیں دی گئی، وہ کس کا واقعہ ہے نا،
کہ وہ ایک شخص ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نا اللہ مجھے جب میری موت آئے گی نا تو مجھے آگاہ کر دینا, مجھے کیا کر دیا جائے, مجھے ان کی موت کا وقت قریب آ گیا اور معاملہ ہے وہ قیامت پر بولیں گے کہ اللہ ہمیں مہلت دے دی جاتی تاکہ ہم لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر, اب ہمیں عبرت ہو گئی, اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, سیدھے راستے پر چلنا ہے. تو وہ معاملہ آخرت میں نہ ہو, اسی لیے تمہیں دنیا میں بہت ساری بستیوں کے عذاب دکھا دیے گئے, بہت سارے واقعات تمہیں بہت ساری مثالوں کے ذریعے سے سمجھے عذاب پکڑا ہے. کہ ہم کچھ اور بات کہہ رہے تھے نا, ہاں بالکل, ہاں کہ اللہ میں جب ہے نا مرنے والا ہوں تو مجھے خبر ہو جائے, مجھے پہلے ہی پتا چل جائے کہ میں موت کے فرشتے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جاتا, میرے کو وارننگ نہیں آئی, میں نے تو اللہ سے کہا تھا کہ مجھے آئے تو کیا کہتے ہیں نہیں تھا. اتنی لمبی تم نے زندگی گزاری, تم ان کو کندھا دیتے تھے, ان کو سارا کچھ کرتے تھے, کیا وہ وارن نہیں تھے, وارننگ نہیں تھی؟ کیا تمہاری پکتے اور سفید بال تمہیں وارن نہیں کر رہے تھے کہ اب وقت قریب آ رہا ہے؟ کیا تمہارے بڑھے کی ہڈیاں تمہیں یہ گواہی نہیں دے رہی تھی کہ اب وقت ہے, موت قریب آ رہا ہے؟ تو یہ اتنی ساری نشانیوں کو بھی دینے کے بعد بھی تم کہتے ہو کہ میرے کو کوئی نشانی نہیں, تو تمہارا قریب آ گیا, اب تمہاری روح قبض ہوگی. یعنی کہ پھر یہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے بات یہ ہے کہ اس کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں, آفاق اور انفس نشانیوں سے پڑے ہیں. اگر کوئی غور نہیں کرنے والا تو یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہے, جیسا آیا ہے دنیا میں آئے گا, کھائے گا, پیے گا, سوئے گا اور چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ ہم کیسی کیسی مثالیں ظالموں کو ہم نے تباہ کیا, پھر بھی عقل نہیں ہوتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 46. وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا, آیت نمبر 47. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام. وَقَدْ, اور البتہ, اور بے شک, مکرو, ان سب نے مکر کیا, ان سب نے چالیں چلی, مکرہم, ان کی چالیں, وعند اللہ, اور اللہ کے پاس, مکرہم, ان کی چالوں کا کیا ہے, توڑ ہے, ان کی چالوں کا جواب ہے. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ, اور نہیں ہے ان کا مکر, ان سب کی چالیں, لِتَزُولَ, کے تزولا, وہ زوال دے دیں گی, ختم کر دیں گے اس سے, الجبال, پہاڑوں کو ہلا نہیں سکتے, پہاڑوں کو ٹال نہیں سکتی ان کی چالیں. اور بے شک ان سب نے مکر کیا, ان سب نے چالیں چلی, ان کی چالیں, اور اللہ کے پاس ان کی چالیں ہیں, یعنی ان کی چالوں کا جواب ہے, توڑ ہے, اور نہیں ہے ان کی چالیں کہ وہ کیا کر دیں, ہلا دیں اس سے پہاڑ, اپنی چالوں سے وہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ٹال نہیں سکتے. آیت نمبر 47. فَلَا تَحْسَبَنَّ, پھر نہیں تم سب حساب لگاؤ یا گمان کرو, پھر نہیں تم سب گمان کرو کہ اللہ مخلف, خلاف کرنے والا ہے, وعدہ, اس کے وعدے کے, وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا, رسولہ, اس کے رسولوں سے, اپنے رسولوں سے,
ان اللہ بے شک اللہ عزیز زبردست ذو انتقام انتقام والا زبردست انتقام لینے والا ہے. پھر نہیں تم گمان کرنا کہ اللہ خلاف کرنے والا ہے اس کے وعدے کے اپنے رسولوں سے، بے شک اللہ تو زبردست انتقام والا انتقام لینے والا ہے. اور آیت نمبر 46 اور ان سب نے چالیں چلی ان کی چالیں اور اللہ کے پاس تو ان کی چالیں ہیں، یعنی ان کے چالوں کا جواب ہے، اور نہیں ہے ان کی چالیں کہ وہ گھلا دیں یا ٹل جائیں اس سے پہاڑ. آیت 47 پھر نہیں تم سب گمان کرنا کہ اللہ خلاف کرے گا اس کے وعدے کے اپنے رسولوں سے، بے شک اللہ تو زبردست انتقام لینے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس سے پہلے جتنے یہ جو ظالم گزرے ہیں نا، ظالم کا مطلب کیا؟ ہر کسی کو مارتے پیٹتے رہتے تھے، وہ اللہ کے احکامات کی نافرمان، یعنی وہ اللہ کے دین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی وہ دوسرے کے کر رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ظلم ہر دور میں کیا ہوا، لوگوں نے اپنی سی چالیں چلی لیکن چالوں کو توڑ دیا، ان کو جواب دیا. اور ان کی چالیں اس قدر مطلب وہ نہیں تھی ہیوی یا کارگر کہ وہ پہاڑوں کو ہلا سکتی تھی، جیسے بیڈ پرے کر کر کے اتنی چلتے تھے، کیا کر دیں گے مطلب وہ محاورہ، جی محاورت ہے نہیں ہوتا تو ان کی چالوں سے پہاڑ نہیں ہل سکتے تھے. وہ جو منہ سے باتیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہترین جواب دے رہا تھا. پھر وہ یہ گمراہ کرے کہ اللہ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے وہ اس کی کہیں نہ کہیں مخالفت جنت دی جائے گی اور اس کو عذاب میں پکڑا جائے گا. تو بے شک اللہ سبحانہ نے جنت اور جہنم کا وعدہ اپنے رسولوں کے ذریعے، اور اللہ کیا فرمائے، گمان نہ کر بیٹھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خلافی کرے گا. اور سب سے بڑا وعدہ قیامت ہے اور وہ برحق ہے، وہ آ کر رہے گی. بے شک اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے. تم سمجھتے ہو کہ اللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتا، یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب کیوں نہیں آتا، اگر تمہارا رب ہے تم سچے نبی ہو تو عذاب لے آؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے تمہارا رب بہترین انتقام لینے والا ہے. تم سمجھتے ہو کہ کوئی انتقام نہیں لے رہا، لیکن تمہارا جب رب انتقام لینے پر آئے گا تو کیا معاملہ ہوگا؟ یہی معاملہ ہوگا کہ کیسا حال کیا ہم نے کہ لوگوں کے لیے وہ لوگ عبرت بن کر رہ گئے ہیں نا. چلیں ریپیٹ کریں آیت نمبر 48. یوم تبدل الارض، یوم جس دن، تبدلو بدل دیا جائے گا، الارض زمین کو، یہ پیسے کا ٹھیک ہے، جس دن بدل دیا جائے گا زمین کو، غیر الارض دوسری زمین سے، بس سماواتی اور آسمانوں کو، اور آمنے سامنے ہوں گے، للہ اللہ کے لیے یا اللہ کے، الواحد القہار اللہ کیسا ہے؟ اکیلا ہے اور سب پر چھا جانے والا ہے. آیت نمبر 49. وَتَرَى الْمُجْرِمُونَ يَوْمَئِذٍ مُقَرِّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، وَتَرَى اور آپ دیکھیں گے، المجرمین مجرموں کو، یومئذ اس دن، مقرنین وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد صفت کہا جاتا ہے زنجیر کو، ہاں، اور اسفاد اس کی جمع ہے، زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہوں گے. کون؟ مجرمین. اور جس دن کیا ہوگا؟ یوم تبدلا جس دن بدل دی جائے گی زمین، غیر الارض کسی اور زمین اور آسمان سے، اللہ کے، اور اللہ اکیلا چھا جانے والا. اور تم دیکھو گے مجرمین کو وہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیر، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ
सराबील कपड़े कपड़े होंगे उनके मिन कतीरानिन खोल के गंधक के व तगशा और छाई लियज्जियल्लाहु आयत 51 इसलिए कि जजा दे बदला दे अल्लाह कुल्लु नफ्सिन हर जान को मा कसबत जो उसने कमाया इन्नल्लाह बेशक जल्द हिसाब लेना है। ये देखिए पूरा कयामत का मंजर बयान किया है। देखिए बदली जाएगी और आसमानों को और आमने सामने होंगे अल्लाह अकेले छा जाने वाले के सारे लोग उस दिन अल्लाह के सामने खड़े होंगे। आयत और आप देखेंगे मुजरिम को जुर्म करने वालों को उस दिन के वो जकड़े हुए होंगे जंजीरों में और उनके कपड़े उनके कुर्ते होंगे मिन कतीरान वो टार के होंगे तारकोल यानी गंधक के होंगे और छाई होगी उनके चेहरे पर आग। आयत 51 इसलिए कि जजा दे या बदला दे अल्लाह हर जान को जो उसने कमाया उस जान ने कमाया बेशक अल्लाह सरीउल हिसाब जल्द हिसाब लेने वाला है। आयत 52 हाजा बलागुन लिन्नास ये तो बयान है ये तो मतलब बलाग यानी जो पहुंचा देने वाली बात है लिन्नास लोगों के लिए ही उससे वलियालमु और इसलिए कि वो इल्म अन्नमा दर हकीकत वा इलाहुम वाहिद वो तो सिर्फ एक ही माबूद है वलियज़्ज़करा उलुल अलबाब और इसलिए कि नसीहत हासिल करें अक्ल वाले। ये बयान है ये पहुंचा देने वाली बात है लोगों के लिए और इसलिए कि वो डराए जाएं उससे उस बयान के जरिए से और इसलिए कि वो सब इल्म रख ले या जान ले कि वो तो सिर्फ एक माबूद है और इसलिए कि वो सब नसीहत हासिल करें। कौन लोग जो अक्ल वाले मुलूक वाले ठीक है अक्ल वाले। अब देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर फरमा रहे हैं आयत नंबर 48 में कि जिस दिन ये एक जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी यानी जमीन दूसरी जमीन से नहीं बदली जाएगी बल्कि क्या है कि मामला कुछ और औंधा ही हो जाएगा यानी जमीन कहीं की कुछ का कुछ हो जाएगी आसमान कुछ का कुछ हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है उस दिन जमीन ऐसी हो जाएगी जैसे मैदे की चपटी रोटी जैसे हम मैदा कैसे बेलते हैं और पूरी सीधी होती है ना एकदम चिकनी सी यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर सब कुछ उखाड़ कर फेंक देंगे कुछ नहीं होगा पूरी सीधी जमीन। अभी कैसा है कहीं ऊपर है कहीं नीचे है कहीं प्लेट्यूज होते हैं कहीं प्लेन्स होते हैं कहीं कुछ होता है कहीं ढलान होती है कहीं वादियां होती है कहीं कुछ होता है वो सारी चीजें क्या कर दी जाएंगी जमीन के अंदर जो है वो भी उसको फाड़ कर निकाल दिया जाएगा जो जमीन के ऊपर है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा और उस दिन जमीन सीधी चटियल मैदान की तरह हो जाएगी और आसमान भी वो आगे आयत में आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला लपेट लेंगे सारी चीजों को अपने हाथों में और वाहिद छा जाने वाले खड़े होंगे और यानी उस दिन कोई बादशाह कोई बड़ा कोई हाकिम नहीं होगा उस दिन होगा जो छाया यानी कि जो पहला सुर फूका जाएगा फर्स्ट ट्रम्पेट ब्लो होने के फौरन बाद सारे के सारे क्या हो जाएंगे मर जाएंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे ऐनल मुलूक कहाँ है बादशाह कहाँ है वो जब्बारीन जो जब्र किया करते थे दुनिया में कहाँ है वो जुल्म करने वाले और अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछेंगे कहाँ है वो जो बादशाही का दावा करते थे दुनिया में। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमाएंगे कि आज सिर्फ मैं बादशाह हूँ और अल्लाह सुब्हानहू वाहिदुल कहार आज अकेला वो छाया हुआ होगा सारी चीजों पर। वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुकर्रनीन कर्ण कहते हैं ना कर्ण कर्ण का मतलब होता है करीन आपने सुना है करीन जिनको कहा जाता है करीन करीन आपने सुना है हमारे पास एक एक शैतान है पर्सनल अपना
دو آگے پیچھے دو محافظ فرشتے ہیں اور دو کرامن کاتبین لکھنے والے فرشتے ہیں، معزز فرشتے، اور ایک شیطان ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے نا، 4 شیطان ہوتے تو ہم کیا شیطانیاں کرتے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک ہے تو یہ حال ہے ہمارا، اور 4 فرشتے ہیں تو یہ معاملہ ہے۔ 4:1 کا اللہ نے ریشیو رکھا ہے تو ہمارا یہ معاملہ ہوا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جیسے قرین کیا ہے، ہماری جانوں سے جکڑا پڑا ہے نا، لگا ہوا ہے، وہ ہٹا نہیں ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، مجرمین اس دن کیا ہوں گے، جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، اسفاد میں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کا پہناوا کیا ہوگا، تار پتہ ہے کس کو کہتے ہیں آپ، یہ جو راستے پر پگھلا کر نہیں لگایا جاتا ہے، ڈامبر، ہاں اس کو کہا جاتا ہے، یس دیٹ بلیک ون، وہی پگھلا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا، اس میں قیامت کے دن ان کو ٹار کا کیا پہنا دیا جائے گا، کپڑا پہنایا جائے گا، اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، یعنی کھولتا ہوا وہ ڈامبر اور اس کے اوپر آگ والے چہرے، تو سوچے اس کی تپش، اور وہ جو ڈامبر ہوتا ہے نا وہ کتنا، اگر غلطی سے بھی آپ اس کے گرم اس پہ سے چلے جائیں گے نا، ہاں، تو وہ سوچے وہ اس کے کپڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنائیں گے، اور کھولتی بھی آگ جیسے اس کے چہرے ہو رہے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لیے یہ سب کریں گے تاکہ بدلہ دے دے ہر جان کو جو اس نے کمایا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ چھانٹ کر الگ کھڑے ہو جاؤ۔ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجرموں کو اور نیکوکاروں کو الگ الگ صفوں میں کھڑا کر دیں گے، اور ان مجرموں کو کیا کیا جائے گا، یہ سارے پہناوے پہنائے جائیں گے، سارے اس طرح کا ان کے چہرے ہوں گے، کالک چھائی ہوگی، اس سے پہلے پڑھا تھا نا ہم نے، ان کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوگی، تو جب آنکھ جل رہی ہوگی تو کیا روشنیاں کریں گی، سیاہی چھائے گی نا، کالے ہو رہے ہوں گے، ہاں، تو پھر وہ جب راکھ جلتی ہے تو کیسا ہوتا ہے، اگر آپ کوئلے کے اندر ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ گورا ہو کر نکلتا ہے، کالا ہو کر نکلتا ہے، تو ان کے چہروں پر سیاہی اور آنکھ چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ جکڑ کیوں دیا جائے گا، کیونکہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے سامنے سب کو سجدہ کروائیں گے، اور جب یہ چاہیں گے کہ ہم سجدہ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو الاؤ نہیں کریں گے، کیوں، کیونکہ دنیا میں جب تمہیں اجازت دی گئی تھی، اختیار دیا گیا تھا، تب تم نے اپنے اختیار سے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، آج اللہ نے تم سے تمہارا اختیار چھین لیا۔ جس نے دنیا میں سجدہ کیا وہی قیامت میں سجدہ کر پائے گا، وہی آخرت میں اللہ کے سامنے سجدہ کر پائے گا، اور جس نے دنیا میں اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جکڑ دیں گے، اور پھر اس دن چاہتے ہوئے بھی، وہ چاہتا ہے، اس کا دل کر رہا ہے، وہ اس کی گردن جھکنا چاہتی ہے، لیکن اللہ الاؤ نہیں کرے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توفیق سجدہ مانگا کریں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابن آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکوایا عزت دینے کے لیے۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا پالنے والا ہے، کیا وہ اس لائق بھی نہیں نعوذ باللہ کہ ہم اس کے سامنے سجدہ کریں، اپنے آپ کو جھکائیں؟ تو اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے یا ہم اپنی نمازیں چھوڑتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ پر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا اللہ ہم سے ناراض ہے، کیا ہمیں اس دن بھی یہ اختیار ہے نا ہمارے پاس، لیکن اللہ وہاں پر الاؤ نہیں کریں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے آج دنیا میں ہی وہ معاملہ ہو گیا ہو کہ اللہ ہمیں الاؤ ہی نہیں کر رہے ہیں، کیا میرے سامنے جھکو ہی نہیں، مجھے پسند ہی نہیں ہے بندہ میرے سامنے سجدہ کرے اور میرے سامنے جھکے، تو وہ اجازت ہی نہیں دیتا۔ تو ہم نے دعا کرنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ آخری دم تک، بلکہ جانے بھی ہماری قبض ہو کہ ہم اس حال میں ہو کہ ہم سجدے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، اور وہ ریاکاری کا سجدہ نہ ہو، اللہ قبولیت کا سجدہ ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف اپنی ہماری جانوں کو مطلب بلا لے، پکارے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے، ہر جان کو وہ بدلہ عطا کریں گے جو اس نے کمائی کی، تو اعمال کی کمائی ہے نا، جو جس نے نیکی کی تو وہ نیکی کا بدلہ لے جائے گا، جس نے برائیاں کی، جو مجرم ہو گیا تو پھر اس کا یہ معاملہ ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو جلد حساب لینے والا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کیا ہے، بلاغ، یہ پہنچانے والی بات ہے، یہ بیان ہے، اور یہ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے، تاکہ وہ جان لے کہ اللہ ہی واحد ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اور اس تمام چیزوں سے کون نصیحت حاصل کرے گا،
صرف عقل والے. اور عقل والوں کی ڈیفینیشن ہمیں کہاں ملی تھی؟ دا پریویس سورہ, اس سے پچھلی سورہ میں اولو الالباب کی ڈیفینیشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی تھی. ٹھیک ہے, چل ریپیٹ کریں. الحمدللہ یہاں پر سورہ ابراہیم مکمل ہوئی. کیا سیکھا آپ نے سورہ ابراہیم میں, کیا سبق ملا؟ آگے پارٹ پیچھے سے پارٹ وہ نہیں چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب جو ہم پڑھ رہے ہیں نا تو وی شوڈ پونڈر آن اٹ نا انشاءاللہ. تو کیا سیکھا اب تک؟ کوئی ایک آیت جو آپ کو اسٹرائک کی ہو, کوئی ایسی بات جو آپ کے دل پر اتری ہو, یا صرف ہم ورڈ ٹو ورڈ کر کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں؟ واٹس دا کیس؟ الحمدللہ, بارک اللہ فیکم, ماشاء اللہ تبارک اللہ. صلہ رحمی, ہاں دا بیسٹ تھنگ. اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورہ ایسے شروع کی نا, اس کے اندر ساری نشانیاں بیان کی ہیں کہ دیکھو تم غور و پچھلی سورہ میں کیا کہا کہ عقل والے غور و فکر کرتے ہیں, پھر نیکسٹ سورہ میں وہ کن چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ تمام چیزوں کو الیبوریٹ کیا. پھر اللہ کی نعمتوں کا مشکور ہونا ہے نا, اس کا ممنون ہونا, اس کی شکر گزاری کرنا, اور اینی تھنگ ایلس, اور عبرت حاصل کرنا. بالکل, جو اللہ سبحانہ اترے گی نہیں, غور و فکر کرے. ہاں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں ڈراوے دیے ہیں, جہاں وعیدیں دی ہیں, وہاں پر امیدیں بھی دلائی ہیں کہ تم بالکل مایوس نہ ہو جانا. اللہ کی جنت بھی بہت وسیع ہے, لیکن تمہیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. جہنم ایسے فری میں مل جائے گی بیٹھے بیٹھے, جنت کے لیے محنت لگے گی. ٹھیک ہے, تو جنت کے لیے جو اصلی چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو کمائی تو کرنی پڑے گی نا. پیسے بغیر تھوڑی لاڈو گھڑی آپ کو فری میں ملتی ہے کیا؟ نہیں ملتی نا. جب دنیا کی اتنی چھوٹی چیزیں نہیں ملتی تو جنت اتنی قیمتی, بیش بہا قیمتی چیز ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فری میں مل جائے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور ہمیں جنت مل جائے, تو محنت تو اس کے لیے کرنی پڑے گی. اور یہ محنتیں کیا ہے نا, وہاں پر جا کے ہمیں لگیں گی کہ کچھ محنت نہیں کرنی پڑی, کیونکہ جتنا عرصہ ہم دنیا میں رہے تو بہت ہی تھوڑا تھا, یہ تو کوئی اتنا بڑا نہیں تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جہاں ہم سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے, ہم تو کچھ پہر رہ کر آئے ہیں نا. تو اور کافروں کا معاملہ بالکل اس سے برعکس ہوگا. وہ تو کہیں گے کہ اللہ ہمیں مہلت دے دے, ہم دنیا میں دوبارہ جائے کہ تیری نافرمانی جو کرتے تھے اب جا کر کیا کریں گے. ابھی وہ آیت آئی تھی نا کہ ہم تیرے رسولوں کی فرما برداری کریں گے, تیری ہر دعوت پر لبیک کہیں گے. سب ایوری ون, ہر کوئی, سارے جاندار جو جانور بھی ہے نا وہ بھی اٹھائے جائیں گے. اور پھر ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا, لیکن ان کا جو چھوٹا والا حساب کتاب کیسے ہوگا کہ اگر کسی بکری نے اگر کسی دوسری بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج کے دن کیا کریں گے, اس کو سینگ دے دیں گے, اس سے سینگ لے لیں گے اور کہیں گے مار, اور پھر اللہ حکم دیں گے کہ کن تراب, تم سب ہو جاؤ مٹی, تو وہ مٹی ہو جائیں گے. پھر وہ جو لوگ ہوں گے, جو مجرمین ہوں گے, وہ دیکھ کے کیا کہیں گے کہ کاش ہم بھی یہ جانور ہوتے, کاش ہم بھی مٹی ہوتے, ہے نا. کیونکہ جس طرح سے وہ معاملہ دیکھیں گے کہ یہ تو کیا ہو گئے, ان کو تو موج لگ گئی نا, وہ ہوا سینگ نہیں مارے اور ختم ہو گیا معاملہ, مٹی بن کر ختم ہو گئے. تو اب جیسے یا لیتنی کنت ترابا, تو یہی ان کو ہی دیکھ کر تو قیامت کے دن کہیں گے کہ کاش ہم بھی ایسے ہو جاتے, مٹی ہو جاتے. تو آج یہ جو جہنم کا معاملہ ہے, کیونکہ وہ تو فنش ہو گئے نا, اب اس کے بعد تو ختم ہو گئی کہانی. لیکن وہ لوگ جو جہنم کا جن کے لیے وعدہ کر دیا گیا, تو پھر ان کا کیا بنے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے. اور یہ جو اور کچھ بات کہنا چاہ رہے تھے, بے شک جسے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر کہا کن کو, یہود کو, ما اصبرتم, کتنا زبردست صبر ہے تمہارا, النار, آگ کے اوپر, یعنی اتنے فری ہو کر بیٹھے ہوئے کہ ہاں بھائی آگ میں جلنا ہی تو ہے, تھوڑے تو دن ہوں گے, پھر اس کے بعد تو بالآخر کیا ہونا ہے, جنت ہی ہے. تو یعنی وہ اتنا جو پیریڈ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے, وہ
भुगतने के लिए, मतलब उनकी। चले ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग वाइंड अप कर लेते हैं। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआन व नफ़अनी व इय्याकुम बिज़िक्रि व आयातिल हकीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। चले ठीक।